بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ غم و اندیشہ اور خوف دور کرنے کی باعث دعائیں۔ پہلی دعا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو تمہارے لیے خوف کا باعث ہو تو قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس کے بعد یہ کہو: یا ابصر الناظرین ویا اسمع السامعین ویا اسرع الحاسبین ویا ارحم الراحمین۔ اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے تیز تر حساب دینے والے، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ کلمات 70 مرتبہ دہراؤ، اور جب 1 مرتبہ یہ کلمات کہہ چکو تو اپنی حاجات بیان کرو حتیٰ کہ 70 کی تعداد پوری ہو جائے۔ دوسری دعا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو کسی رنج و تکلیف کا سامنا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے: اللہ ربی لا اشرک به شیئا توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ اللہ میرا رب ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، میرا بھروسہ اس زندہ پر ہے جسے موت نہیں آتی۔ تیسری دعا جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا: یا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا: میرے بھائیوں نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا ہے۔ جبرائیل نے کہا: آیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کنویں سے باہر نکل جائیں؟ حضرت نے فرمایا: یہ تو خدا کی مشیت ہی سے ممکن ہے کہ وہ مجھے اس سے نکال دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: حق تعالی فرماتا ہے آپ یہ دعا پڑھیں تاکہ میں آپ کو کنویں سے باہر نکال دوں۔ آپ نے پوچھا: کون سی دعا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد وآل محمد وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہم تیرے لیے ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو بڑا محسن، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، دبدبے اور بزرگی کا مالک ہے۔ تو رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اور میں جس تکلیف و مشکل میں ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی راہ بنا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو ایک قافلہ ادھر آیا جس نے ان کو کنویں سے نکالا، جیسے کہ قرآن میں مذکور ہے۔ چوتھی دعا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انک لا یکفی منک احد
وأنت تكفي من كل أحد من خلقك فاكفني. اے معبود، حق یہ ہے کہ تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور تو وہ ہے جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے. بس میری مدد فرما، فلاں فلاں کے بجائے اپنی حاجت حقیقی بیان کرے. پانچویں دعا رنج و تکلیف اور بادشاہ و حاکم کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعائے اہل بیت پڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے: يا كائنا قبل كل شيء ويا مكون كل شيء ويا باقيا بعد كل شيء صل على محمد وآل محمد وافعل بي. اے وہ جو ہر چیز سے پہلے موجود تھا، اے وہ جو ہر چیز کو وجود دینے والا ہے، اے وہ جو ہر چیز کے بعد باقی رہنے والا ہے، رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر، اور میری یہ حاجت پوری فرما. قضا و قضا کے بجائے اپنی حاجات بیان کرے. چھٹی دعا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حل مشکلات کے لیے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني. اے وہ جو ہر چیز سے کفایت کرتا ہے اور کوئی چیز اس سے کفایت نہیں کرتی، مشکلوں میں میری مدد فرما. ساتویں دعا روایت ہوتی ہے کہ رنج و غم کو دور کرنے کے لیے حالت سجدہ میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فاكفني ما أهمني ولا تكلني إلى نفسي. اے زندہ، اے پائندہ، اے وہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، بواسطہ تیری رحمت کے فریاد کرتا ہوں. بس مشکل میں میری مدد فرما اور مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر. آٹھویں دعا سختی و غم کے دور ہونے اور کشائش کے لیے اس ذکر کا ہمیشہ پڑھنا بہت مفید ہے، اور یہ وہی ذکر ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني. اے وہ جو ہر چیز سے بڑھ کر کفایت کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی، میرے اہم کاموں میں میری کفایت کر.